बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सलवान टीवी और मुझे कहते हैं आरजे शाजिब और अक्सर आप मुझे सुनते हैं FM 107 पे। आज मैं पहली बार आया हूँ सलवान टीवी पे। आपको कुछ कोरोना वायरस के हवाले से कुछ अहम मालूमात आपसे शेयर करनी है। सबसे पहले तो आपसे ये दरख्वास्त की जाती है कि आप हमारा जो सलवान टीवी है इसको सब्सक्राइब करें और साथ साथ वीडियो को लाइक करें और इसके साथ आप हमारे चैनल को भी आगे शेयर करें। साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि हमारा हर आने वाली वीडियो जो है ना आपको टाइम पे मिल सके। सबसे पहली बात कोरोना वायरस से। असल में आपको सबसे पहली बात मैं बताऊं कि मैं डॉक्टर बजाते खुद नहीं हूं, क्योंकि हमारे मुल्क में पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ये अफवाहें फैल चुकी हैं कि ये एक लाहक बीमारी जो है ना ये बहुत ज़्यादा जानलेवा है। असल में सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल जानलेवा नहीं है। मैं बजाते खुद डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन जो एक्सपीरियंस है मेरा मैं वो आपके साथ शेयर करता चलूँ। सबसे पहली बात यह है कि कोरोना वायरस सबसे पहले आया था चाइना में। वुहान तो इसका एक शहर है, वहाँ पे आया था। हमारे मुल्क में पाकिस्तान में जो ये वायरस अभी आया है और ये बीमारी फैल चुकी है, ये बीमारी फैलने से ज़्यादा कि अफवाहें भी ज़्यादा फैल चुकी हैं। तो आप सबसे मेरी दरख्वास्त है कि खुदा रखा और बराए मेहरबानी सोशल मीडिया पे जो खबरें गर्दिश करती हैं उन पे आप तवज्जो ना दें, ठीक है। सबसे पहली बात जो आपको मैं बताऊं कि हमारे लोग जो देखते हैं कि इटली में बहुत ज़्यादा वहाँ पे मौत हुई हैं, स्पेन में बहुत ज़्यादा मौत हुई हैं, ईरान में भी ज़्यादा मौत हुई हैं, तो वो वहाँ पे मौत हो गई है तो यहाँ पे ना हो जाए। पहली बात, हुकूमत पाकिस्तान जो कुछ कर रही है सेफ्टी के लिए, हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए कि लॉकडाउन, घर पे रहें, ये सबसे अच्छा स्टेप है, तो हमें घर पे रहना चाहिए। दूसरा स्टेप, हर दिन में तकरीबन 5 बार 20 सेकंड तक हाथ धोएं सैनिटाइजर से या सॉप से, ये भी अच्छी बात है। इसके साथ साथ जिस किसी को भी ये इन्फेक्शन है, ये मसला है, वो फ़ौरन बर वक़्त डॉक्टर से रुजू करें, ये भी अच्छी बात है। तो हुकूमत की ये अप्रिशिएशन हम करनी चाहिए, उसको हम सराहते हैं। सबसे पहली बात, इटली में जो हम अमवात हुई, इटली में सबसे पहली बात जो मैं आपको बताऊं, डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इटली में जो अमवात हुए हैं वो 99% यानी 99% लोग वहाँ पे जो मरे हैं उनकी एजेस यानी उनकी उम्र 80 से ऊपर थी, जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। एक डेथ हुई है, सिर्फ वो उनकी उम्र थी तकरीबन 57 साल। इसका मतलब ये है कि वो लोग इससे मरेंगे जिसकी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगी, ये क़ुव्वत मुताबियत कमज़ोर होगी। अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, साफ़ सुथरा रहते हैं, हलाल रिज़्क़ खाते हैं, तो यहाँ पे इंशाल्लाह अब हम सब पाकिस्तानियों की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू द इटालियंस। इटली में जो अमवात हुई हैं वो 99%, 80 से ज़्यादा उम्र के लोग जो है वो मर चुके हैं। दूसरी वजह, इटली में अमवात, ईरान में अमवात और स्पेन में अमवात। फर्स्ट टिप ये इन लोगों का, फर्स्ट टिप ये है कि ये लोग उन लोगों ने हुकूमत की बात नहीं मानी, हुकूमत की बात नहीं मानी। हुकूमत ने बार बार कहा कि लॉकडाउन करे, अपने आप को आइसोलेट करे, क्वारंटाइन करे, घरों में रहें, लेकिन उन्होंने बहुत ईजी लिया, जिस तरह हम पहले दिनों में लेते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज कुछ ना कुछ तकरीबन 60% लोग हुकूमत की बात पे अमल कर रहे हैं और लॉकडाउन कर चुके, अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं। इटली में, स्पेन में, ईरान में जो अमवात हुई हैं, सबसे बड़ी वजह यह है कि उन्होंने हुकूमत की बात नहीं मानी थी। सेकंड पॉइंट ये है कि उनकी अमवात इसी वजह से हुई हैं कि जब वहाँ पे ये वायरस फैला तो उनकी डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ जो है उनके पास हिफाजती किट नहीं थे, जो वो बुर्का टाइप का वो कपड़े पहनते हैं, डॉक्टर्स जो कपड़े पहनते हैं वो उनके पास नहीं थे। डॉक्टर्स के पास भी, नर्सेज के पास भी, पैरामेडिकल स्टाफ के पास भी। जब वायरस वहाँ पे गई फैली तो सबसे पहले डॉक्टर्स को उन्होंने अफेक्ट किया, डॉक्टर उससे मुतासिर हो गई, पैरामेडिकल स्टाफ उनसे मुतासिर हुई और जो नर्सेज हैं उनसे वो मुतासिर हुई। जब नर्सेज डॉक्टर मुतासिर हो गई तो इलाज करने के लिए फिर कोई ताई नहीं, क्योंकि डॉक्टर खुद मुतासिर हो गए, वो खुद आइसोलेट हो गए। तो इलाज करने के लिए फिर ट्रीटमेंट के लिए कोई बंदे नहीं थे, डॉक्टर खुद आइसोलेट हो गए। तो इसी वजह से सेकंड पॉइंट जो है, इसी वजह से जो है ना मौत हुई थी। इसके साथ साथ वेंटिलेटर्स की कमी भी है।
وینٹیلیٹر کی کمی بھی آئی. تو سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا اموات کس وجہ سے ہوئی. اور تیسری بات یہ کہ وہاں پہ لوگ یہ بہت زیادہ ایزی لیتے تھے. یہاں پہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں, باشعور لوگ ہیں, تو الحمدللہ قوم یعنی ہمارے جو سارے لوگ ہیں حکومت کی کچھ نہ کچھ مطلب باتوں پہ عمل کرتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے یہ جو ہے نا یہ بیماری پھیلاؤ سے ابھی تک روکی ہے. سیکنڈ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ یہاں پہ جو اموات ہوتی ہیں پاکستان میں وہ اس وجہ سے نہیں ہوتی کہ ان کو ٹریٹمنٹ نہیں ملتی. حکومت پاکستان, حکومت خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان, بلوچستان, کوئٹہ والے یعنی سندھ والے, پنجاب والے سارے بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں الحمدللہ ماشاءاللہ. ڈی سی مطلب ضلعی سطح پہ بہت زیادہ کوشش ہو رہی ہے. ہمارے افواج, ہماری پولیس بھائی جو ہے نا وہ بہت زیادہ کوشش کرتے ہیں, اس کو مینیج کر چکے ہیں. تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ الحمدللہ یہاں پہ ابھی تک یہ چیز نہیں ہے. اچھا, اس کی سمپٹم ڈاکٹر صاحبان سے پوچھ. سمپٹم تو میں نہیں بتا سکتا, گلے میں آپ کو تکلیف ہوگی, بخار, کھانسی, یا آپ کو مطلب چھینک آنا, یہ ہو سکتا ہے. اچھا, نمبر ایک اور بات میں بھی آپ کو بتاؤں کہ گھریلو ٹپس آپ کو میں بتاؤں کہ اس سے آپ نے کیسے بچنا ہے, اس چیز سے آپ نے کیسے بچنا ہے. یہ وائرس تقریباً 15 دن تک بدن میں رہتا ہے. یہ وائرس 15 دن بدن میں رہتی ہیں, باڈی میں رہتے ہیں, اور یہ ڈائریکٹلی آپ کے لنگس کو افیکٹ کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ گھر میں آپ خود اس سے بچیں تو آپ بچ سکتے ہیں. نمبر فرسٹ کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہ جب آپ کے مطلب گلے میں یہ وائرس پھیل جاتی ہیں یا انفیکٹ ہو جاتے ہیں, مطلب آپ کو یہ بیماری ہو چکی ہے, تو آپ نے کیسے اس سے بچنا ہے. نمبر فرسٹ, آپ جب کھانستے ہیں یا چھینکتے ہیں تو آپ سب سے پہلے اپنے منہ کو ڈھانپنا ہے, مطلب ٹیشو پیپر سے, رومال سے, یا اپنے آستین سے, تاکہ یہ وائرس دوسرے کو نہ پھیلے. آپ نے گرم پانی پینا ہے. کیا کرنا ہے؟ گرم پانی پینا ہے. گرم پانی کی جب ہم گرم پانی پیتے ہیں تو وہ وائرس پانی کے ساتھ ہی اندر چلا جاتا ہے معدے میں, اور اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر نیچرلی جو ہے یہ سسٹم ایسا بنا ہے کہ جو یہ وائرس ہے یہ اندر جا کے ہی مر جاتا ہے. لوگ کیوں مرتے ہیں؟ یہ وائرس جب ہمارے بدن میں انٹر ہو جاتا ہے تو ہم پانی جب نہیں پیتے تو ہم سانس لیتے ہیں, تو وہ وائرس سانس کی نالی کی تھرو وہ لنگس میں چلی جاتی ہیں. جب یہ لنگس میں جاتی ہیں تو وہ لنگس کو افیکٹ کر کے پھر ہمیں سانس کی دشواری ہوتی ہے, سانس لینے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو ہمیں زیادہ سے زیادہ گرم پانی پینے چاہیے. چائے پئیں. اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ چائے, یہ پتی, اس کے جو یہ پودے ہوتے ہیں یہ خراب نہیں ہو جاتے. وجہ یہ کہ یہ جراثیم کش ہوتے ہیں, یہ جراثیم نہیں چھوڑتے اپنے آپ کو, تو گرم چائے زیادہ پینی چاہیے. نمبر سیکنڈ, پانی پینے چاہیے, گرم پانی. نمبر تھرڈ, وائٹامن سی جتنا ہم لے سکیں لینا چاہیے. وائٹامن سی لینی چاہیے کیونکہ وائٹامن سی اس وائرس کے خلاف بہت زیادہ افیکٹو ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ بیماری بعض جگہوں پہ یہ پبلک سروس میسیجز چلتی ہیں کہ یہ ایک جان لیوا مرض ہے. بالکل بھی نہیں, یہ جان لیوا بالکل نہیں ہے. یہ صرف جب کسی کو یہ لگتی ہے یہ بیماری تو یہ کیا وبا ہے. وبا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مجھے لگی دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں کو تو ڈاکٹرز کو, حکومت کو ان کی علاج کرنے میں دشواری ہوگی. اس سے پھیلانے میں اب ہم نے کام ادا کرنا ہے. اب ہم یہاں کیا کرتے ہیں, حکومت نے ہمیں بتایا کہ گھروں پہ رہیں, تو کچھ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کرکٹ کھیلتے ہیں, فٹ بال کھیلتے ہیں, تو یہ ہمیں نہیں کرنا, اوائڈ کریں. اگر ہم 15 دن تک 20 دن تک گھروں میں رہیں تو سیلفلی خود بخود یہ وائرس, یہ بیماری ختم ہو جائے گی. 15 دن تک زیادہ سے زیادہ ہمیں آئسولیٹ کرنا چاہیے. جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا کہ 99% اموات ان بندوں کی ہوتی ہیں جن کی امیونٹی سسٹم کمزور ہوتی ہے. نمبر سیکنڈ, اور اٹلی اسپین میں جو اموات ہوئی ہیں وہ 80 سے زیادہ ان کی ایج تھی. اچھا, اور اس کے ساتھ میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ
یہ جان لیوا نہیں ہے، یہ بات میں تو پہلے بتائی آپ کو کہ یہ بیماری جو ہے یہ جان لیوا بالکل بھی نہیں ہے۔ اچھا، دوسری بات، ایک ہمیں ادھر ادھر سے افواہیں ملتی ہیں سوشل میڈیا پہ کہ پلا جگہ پہ اتنی کیسز، اتنی زیادہ کیسز، اس سے ان پہ آپ بالکل کام نہ کریں، اس پہ بالکل آپ یقین نہ کریں۔ آپ خود گھر میں رہیں، وضو کرتے رہیں، نماز پڑھتے رہیں، ٹھیک ہے، دعا کرتے رہیں اللہ سے۔ تو صرف ان کی مطلب یہ نہیں کہ کوئی کہتا ہے کہ اتنی کیسز آئے، اللہ سے دعا کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ بیماری آگے نہیں پھیلے گی۔ یہاں میں ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اٹلی، اسپین میں یہ وائرس کیوں اتنا جلدی پھیلا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل اور ان کا لائف سٹائل بہت الگ ہے۔ وہ وہاں پہ جب لوگ ملتے ہیں تو وہ لوگ ایک دوسرے کو مطلب وہ بوسہ دیتے ہیں، تو اس وجہ سے یہاں پہ الحمدللہ صرف ہاتھ ملانا ہے، وہ سسٹم یہاں پہ نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں۔ سیکنڈلی، ہم مسلمان ہیں، وہاں پہ ڈرگز بہت زیادہ ہوتی ہیں، ڈرگز جو لوگ استعمال کرتے ہیں وہاں پہ، مطلب جو حرام چیزیں ہوتی ہیں وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کی امیونٹی سسٹم اس وجہ سے بالکل ختم ہو چکی ہوتی ہیں، جسٹ 10 to 15% ہوتا ہے وہ امیونٹی سسٹم۔ اور یہاں پہ ہم لوگ حلال کھاتے ہیں، مسلمان لوگ ہیں، ڈرگ بہت زیادہ یہاں پہ نہیں ہے، تو اس وجہ سے یہاں پہ ہمارا جو امیونٹی سسٹم ہے بہت زیادہ اسٹرانگ ہے الحمدللہ، اس وجہ سے یہاں پہ اموات بہت کم ہے۔ تو اس سے نہیں گھبرانا چاہیے کہ اس سے لوگ مرتے ہیں، نہیں مرتے، لیکن ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ ساتھ ساتھ یہ میں بتاتا چلوں کہ WHO جو ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہیں، حکومت پاکستان نے جو سٹیپ اٹھائے ہیں ان کو بہت زیادہ سراہا ہے، کیونکہ ہماری آبادی بھی زیادہ ہے، جو کہ ہمارا بہت سارے لوگ جو ہے نا گاؤں میں رہتے ہیں کہ ان کو آگاہی نہیں ہے، تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے بھی یہ بات سراہی ہے، یہ سٹیپ سراہے کہ حکومت پاکستان نے جو سٹیپ اٹھائے ہیں وہ بہت زیادہ اپریشیٹیبل ہے، اپریشیٹ بھی کر چکے ہیں وہ لوگ۔ تو ہمیں جو حکومت کی طرف سے ہمیں جو ہدایات ملتی ہیں ہمیں ان پہ عمل کرنا چاہیے، اور اس طرح ہم اسی بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمیں 15 سے 20 دن آئسولیٹ بننا ہے، آئسولیٹ کرنا ہے۔ آئسولیٹ ہونے کے بعد یہ بیماری خود بخود ختم ہو جائے گی۔ اس چیز کو ایزی نہ لیں، جان لیوا نہیں ہے، صرف اگر کسی کو لگتی ہیں ان کا علاج صرف یہ ہے کہ ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی مطلب آپ ویڈیو انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو آپ ہمارا جو سلوان ٹی وی اس کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، لائک بھی کر سکتے ہیں، فالو بھی کر سکتے ہیں، اس کو شیئر بھی کیجیے، ساتھ میں بیل آئیکن بھی دبائیں، ہمارے ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتے رہیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، اللہ حافظ۔